اللهم صل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض من تحت الثرى صديق الشهيد الصلاة المسيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على من أوليائك صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين مدرك الهاربين مبير الظالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين خصوصا على السيدة الجليلة الكريمة الطاهرة المطهرة المخدومة المغصوب حقها والمكسور ذلها والمعلوم قدرها والمجهول قبرها والمظلوم بالها والمقتول ولدها التي قالت بعد شهادة أبيها ماذا على المجتمع تربة أحمد الله يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب الليل والنهار صبت على الأيام سرنا لياليا رخسار گواہ ہندھی تیڑی دے
جڑے ظالم ظلم کمائے پہلے دور لہائے وال چادر لٹیاں پچھے خیمے آڑ جلائے پہلے دور لہائے وال چادر لٹیاں پچھے خیمے آڑ جلائے تے محمل ساڑے رہ سارے انہاں گھوڑے نال بھجائے میں کو گھنوانے اپنی دنیا دے گئے شام دی گرمی کھائے میں کو گھنوانے اپنی دنیا دے گئے شام دی گرمی کھائے ایک لازہ ٹھیر بیمار پتر یا منا تبڑی تے لائیون میڈا مک گیا رشتہ سادات والا اولاد والا میں کو دھیدہ مہوں دکھلائی والی تے کچھ حصہ گھن کے پگدا بچڑا ایندی تہا تلہناک والائیون میں کہہ مستور تو منگ دیا چادر میڈے سامنے کفان پوائی والی الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین اما بعدو فقد قال اللہ الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پر محمد آغاز مجلس میں تمام مرحومین کے لیے بالخصوص علماء صلحاء شہداء مراج نظام ذاکرین وائدین شعراء خطبہ بالاخص مومنین حسینی اپنے مرحومین کے لیے مجھ گناہگار مرحومین کے لیے بالاخص اور بالاخص سیدہ زیتون بی بی صاحبہ سید احمد شاہ صاحب سید فضل ابن غلام حیدر صاحب سید کرام حسین صاحب سید حبیبی صاحب ان سب کی سال صاحب کی سورہ فاتحہ جناب محترم سید ارسلان حسین نقوی صاحب کے ملازمت کے سلسلے میں محمد ہادی صاحب شفا یابی کے لیے اور باقی کے بانیان مجلس کے گھریلو مسائل کے خاتمے کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے صلوات پڑھنے بولنا آواز بلند صلوات خیر روزے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند صلوات پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جس طرح کہ علماء کرام نے پہلی بات میں سب علماء سے معذرت چاہتا ہوں کہ سامنے جسارت کر رہا ہوں خداوند عالم سے دعا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی گھڑیاں ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ ہر روز افطار کے وقت خداوند مطالب کی رحمت واسطے کے صدقے میں 10 لاکھ انسانوں کو جہنم کیسے عذاب فرماتا ہے اس ماہ مبارک کی برکت ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ انسان آتش جہنم سے آزاد ہوتے ہیں خدا سے دعا ہے مجھ گناہگار سمیت آپ تمام فرشتے صفت علماء کرام کو
اور ان مرحومین کو جن کی اس وقت کی مجلس ہے اس تمام جہان کو جہنم سے آزاد شدگان میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ مجلس ایک سال ثواب کی مجلس ہے اور مناسبت موت کے حوالے سے میں چند باتیں موت و حیات کے حوالے سے عرض کر کے زحمت مان کروں گا۔ موت مختلف افراد نے مختلف تعریفیں کی ہیں موت کی کہ موت کس چیز کا نام ہے، میں شاید وہ بیان نہ کر پاؤں آپ کے سامنے، البتہ ایک دو شعراء کے شعر تاکہ ذرا توجہ بھی ہو جائے گی کہ خود بعض شعراء نے کس انداز سے موت کی تعریف کی یا حیات کی تعریف کی۔ پھر عرض کرتا ہوں خود قرآن کریم کی نظر میں موت کیا ہے، حیات کیا ہے، زندہ کسے کہتے ہیں، مردہ کسے کہتے ہیں۔ بعض شعراء کے بقول کہ موت کیا ہے، کہ زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترکیب، موت کیا ہے، یہ اجزاء کا پریشان ہونا۔ یہ بعض میں تعریف کی ہے کہ موت زندگی کیا ہے، عناصر میں ظہور ترکیب، عناصر اربع ملتے ہیں، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، تو کیا زندگی وجود میں آتی ہے۔ اور موت کیا ہے، یہ اجزاء کا پریشان ہونا۔ جب بار تھوڑی موت کی جو ایک تصویر کشی کی ہے مرحوم جوش ملی آبادی علیہ رحمہ نے، خدا کی درجات بلند فرمائے، شاعر انقلاب کہا جاتا تھا ان کو، ان کی طویل مسدس ہے خود موت کے موضوع پر، جس سے موت کی ایک تصویر کشی کرتے ہیں، پھر بعد میں آتے ہیں کربلا پر۔ ان کے دو مسدس مجھے بہت پسند ہے، یاد ہے، آپ سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ توجہ بھی ہو جائے گی کہ موت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ یہ سحرو آن میں دن کو بنا دیتی ہے رات۔ کہ موت کیا ہے، کیا کرتی ہے انسان پر، اور اچھے خاص چلتے پھرتے انسانوں کس طرح مٹی کے ڈھیر بدلتی ہے۔ یہ سحرو آن میں دن کو بنا دیتی ہے رات، اس کے ایک جھونکے سے بجھ جاتی ہے قندیل حیات، اس کے ایک جھونکے سے بجھ جاتی ہے قندیل حیات، آہ اس کا شامیانہ، سسکیاں اس کی کنات، اس کی ناہموار کانوں پر نکلتی ہے برات، اور مسکرا کر آنسوؤں کے ساز پر گاتی ہے موت، سسکیوں کی گونج میں پازیب جھنکاتی ہے موت۔ یہ موت ہے۔ اور پھر کہتے ہیں مسکرا کر پاؤں جس ہجلے میں رکھتی ہے دلہن، مسکرا کر پاؤں جس ہجلے میں رکھتی ہے دلہن، جس جگہ مانجھے کے اوپر سے چٹکتے ہیں بدن، اور اود کی لپٹوں میں کھلتے ہیں جہاں لاکھوں چمن، موت ان گوشوں میں بھی لاتی ہے کافور و کفن، موت ان گوشوں میں بھی لاتی ہے کافور و کفن، اور روز کتنی چوڑیوں کو چرمرا دیتی ہے موت، کتنی امیدوں کے خیموں کو جلا دیتی ہے۔ یہ موت کا اپنی نظروں سے ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے سامنے کتنے دوست احباب عزیز رشتہ دار اس جہان فانی سے جا رہے ہیں، اور ظاہر بہر کل ہمیں بھی اس راستے پہ جانا ہے۔ تو بہرحال موت کی تعریف مختلف افراد نے، شعراء نے اپنے انداز میں کی ہے، محققین نے اپنے انداز میں کی ہے کہ موت کیا ہے۔ لیکن میں اتنا ضرور کر دوں، موت اتنی یقینی چیز ہے کہ جس سے آج تک اس سے انکار کرنے کی ضرورت ہے نہیں، یہاں تک کہ خود خالق منکر کائنات میں پائے جاتے ہیں، لیکن موت منکر آج تک پیدا نہیں ہو سکے۔ اتنی یقینی چیز ہے، خدا نے اس کا نام یقین رکھ دیا، یعنی اتنی یقینی چیز ہے، خدا نے موت کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ یقین رکھ دیا۔ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، خدا کی بات کر یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے، یعنی مرتے دم تک انسان کے اگر خدا کی یہ بات کرے، اتنی یقینی چیز ہے، خدا نے اس کا نام کیا رکھ دیا ہے؟ موت رکھ دیا، اور موت سے فرار ممکن نہیں۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یعنی اتنی زیادہ آیات اس حوالے سے کہ موت سے فرار ممکن نہیں ہے، موت سے بھاگنا ممکن نہیں ہے، ایک دن ہر انسان نے موت کے آغوش میں جانا ہے اور موت سے ہم آغوش ہونا ہے۔ اور عرض کیا خود خدا نام اس کا کیا رکھتی ہے؟ یقین رکھتی ہے، اتنی یقینی چیز ہے۔ صراط پڑھنے کو بلند آواز سے تو خود دیکھیں، یعنی خود ہی بات عرض کے کچھ شعراء نے اس حوالے سے کہا ہے، لیکن کیا موت کس چیز کا نام ہے؟ عام ان موت کسے کہتے ہیں، حیات کسے کہتے ہیں، میت کون ہے، حی کون ہے، مردہ کون ہے، زندہ کون ہے؟ عام جو معاشرے کی بات کو آپ کی بات نہیں، معاشرے کس سے زندہ سمجھتا ہے، یہ موت یا زندگی کس سمجھتا ہے کہ انسان چل رہا ہو، پھر رہا ہو، سانس دے رہا ہو، کھا پی رہا ہو، اٹھ بیٹھ رہا ہو۔ جو شخص ساری اس میں علامات پاک اس کا معاشرے کا سمجھتا اسے زندہ سمجھتا ہے، اس کے اندر حیات ہے، کھا پی رہا ہے، چل پھر رہا ہے، اٹھ بیٹھ رہا ہے، سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، یہ شخص کیا ہے؟ زندہ ہے۔
اور جس شخص کی علامات ختم ہو جائیں، اس کھانا پینا ختم ہو جائے، چلنا پھرنا ختم ہو جائے، اٹھنا بیٹھنا ختم ہو جائے، بلکہ ایک تختے پر لیٹ جائے اور اپنے تھوڑی دیر پہلے چل پھر رہا تھا اب اتنا کمزور ہو جائے، ٹھیک ہے نا، اس کی آنکھیں بے نور ہو جائیں، کان اس کے بہرے ہو جائیں، ہاتھ اس کے بے حرکت ہو جائیں، زبان گم ہو جائے، اتنا ضعیف ہو جائے، نہ خود کھا سکے، نہ پی سکے، نہ اپنے آپ کو غسل دے سکے، نہ ہلا سکے، کچھ نہیں کر سکے، دنیا سے کیا کہتی ہے؟ مردہ کہتی ہے۔ تو معاشرے کی نظروں میں زندگی کس چیز کا نام ہے؟ سانسوں کے آنے جانے کا نام ہے، چلنے پھرنے کا نام ہے۔ اور موت کس چیز کا نام ہے؟ سانسوں کا رب ٹوٹ جانے کا نام ہے۔ لیکن قرآن کریم کی نظر میں خدا متعال جو خالق موت واقعات ہے، اس کی نگاہ میں اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں نہ تو زندگی سانسوں کے آنے جانے کا نام ہے اور نہ ہی موت سانسوں کی ڈوری ٹوٹ جانے کا نام ہے۔ نہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی، معصومی ارشادات کی روشنی میں نہ تو زندہ اسے کہا جاتا ہے جس کے سانس آ جا رہے ہیں، اور نہ مردہ اسے کہا جاتا ہے جس کے سانسوں کا سلسلہ منقطع ہے۔ سواد پڑھنے کو بلند آواز سے ایک تو روزے کا ظاہر صاحب روزے سے ہیں، اور وہ بھی پھر آخری لمحات ہیں، روزہ افطار کے نزدیک ہے، ظاہر بولنا بھی سخت ہے، اور دعا تو ظاہر سی موت کا موضوع کیسے ہے، دعا کی ظاہر ضرورت ہے، ایک موت کا موضوع پھر روزے سے آپ بیٹھنے ظاہر ہے، تو بے شک آپ دعوت میں صرف سار کھلاتے ہیں، یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ بلند سلوات صرف تھوڑی وہ تفریح طبع کے لیے ایک بات عرض کر دوں، جو اکثر پنجابی میرے برادر تشریف فرما ہے، پنجابی صاحب پڑھ رہے تھے، انہوں نے یہ بات کی کہ علی ماری تلوار مرحب ڈھٹا سر بھار نعرہ حیدری، کہ علی ماری تلوار مرحب ڈھٹا سر بھار نعرہ حیدری، پچھے مومن بیٹھ اس سے کہ صدقے تھی وہاں، انہاں دور بیٹھ اس سے کہ سائیں مرحب دے بارے آدھتے ہیں، مرحب دے بارے آدھتے ہیں کہ علی ماری تلوار مرحب ڈھٹا سر دے بھار، ٹھیک ہے نا، تو صدقے تھی وہاں پہلے اس سے کہ تو بھی تو کہنا جایا ہاں نا، مرحبی تو کہنا جایا ہاں، جیسے تسی اپنے ساتھ کرو میرے بھی ساتھ کرو نہ کرتے نہیں بڑھ ساڑھ بلے نہ بیٹھا، ٹھیک ہے، سو سے میرے ساتھ کرو ساتھ پڑھا میرے ابھی علی صاحب پانی لے کے آئے، لیکن افسوس کے پانی پیتا نہیں جا سکتا، انسان تھوڑا حسرت پیدا کرے، انشاءاللہ وقت نزدیک پانی پیوڑ دے، دوبارہ سلوات پڑھ لے بلند آواز میں۔ تو آیات کی روشنی میں اور روایات کی روشنی میں زندگی نہ تو سانسوں کے آنے جانے کا نام ہے اور نہ ہی موت جو ہے سانسوں کے ٹوٹ جانے کا نام ہے۔ نہ آیات کی روشنی میں روایت کی روشنی نہ تو زندہ اسے کہا جاتا ہے جس کا سانس آ جا رہا ہو میری طرف، اور نہیں مردہ اسے کہا جاتا ہے جس کے سانس کا سلسلہ ٹوٹ گیا۔ تو بھلے تھے کہ خدا کس زندہ کہہ رہا ہے، معصومیت کسے زندہ کہہ رہے ہیں اور کسے مردہ کہہ رہے ہیں۔ ایک بات اور کلی عرض کر لوں کہ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں شاید زیادہ آیات پہ اس میں عرض نہ کر پاؤں، آیات کی روشنی میں اور معصومین کے ارشادات کی روشنی میں زندہ وہ ہے، زندگی اس کے پاس ہے جو خدا کی دعوت پر لبیک کہے، جو ایمان لے کر آئے، خدا پر ایمان لے کر آئے اور پیغمبر خدا کی دعوت توحید پر لبیک کہے، خدا پر ایمان لے کر آئے، رسول خدا پر ایمان لے کر آئے، انبیاء پر ایمان لے کر آئے، اور رسول خدا نے جو تعلیمات خدا کی پہنچائی انسانوں تک، ان تعلیمات کو دل و جن سے مانتے ان پر عمل کر رہا ہو، اور پیغمبر خدا کے معصوم جانشینوں کو ماننے والا ہو، یہ شخص خدا کی نظر میں، معصومی کی نظروں میں زندہ ہے۔ اور جو شخص خدا کی دعوت پر لبیک نہ کہے، رسول خدا کی دعوت پر لبیک نہ کہے، خدا کا منکر ہو، خدا کے نہ مانے، انبیاء کو نہ مانے، پیغمبر خدا کے معصوم جانشینوں کو نہ مانے اور خدا کی دی ہوئی تعلیمات کو نہ مانے، ایسا شخص مردہ ہے، زندہ کہنا نہیں کھاتا۔ بس زندہ وہ ہے جو خدا پر عقیدہ رکھتا ہو، انبیاء پر عقیدہ رکھتا ہو، آخرت پر عقیدہ رکھتا ہو، پیغمبر خدا کی دی ہوئی تعلیمات پر عقیدہ رکھتا ہو، ان پر عمل کرتا ہو، ایسا شخص زندہ ہے، اس کے اندر زندگی موجود ہے۔ اور جو شخص اس طرح سے نہیں ہے وہ شخص زندہ کہلانے کا مستحق نہیں ہے، چاہے اس کے سانس آ جا رہی ہوں چاہے مثلاً نہ آ جا رہی ہوں۔ صلوات پڑھنے بلند آواز سے۔ اور یہ بھی بطور کلی خدا متعال نے خود اس چیز کو یعنی خدا پر ایمان لانے کو، انبیاء پر ایمان لانے کو، یعنی اصول پر ایمان لانے کو، اصول پر عمل کرنے کو، اس چیز خدا نے زندگی بخش قرار دیا۔
یہ حیات بخش قرار دیا ہے. یعنی جو شخص خدا پر ایمان لائے گا، پیغمبر خدا پر ایمان لائے گا، انبیاء پر ایمان لائے گا، رسول پر ایمان لائے گا اور انبیاء کی تعلیمات پر ایمان لائے گا، یہ چیز کو زندگی عطا کرنے والی ہے. آیت آپ سمجھ کر خدا فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے صاحبان ایمان جواب دو، لبیک ہو کس پر؟ لبیک ہو کس پر؟ خدا اور رسول خدا کی دعوت پر. جب تمہیں دعوت ہے کس چیز کی طرف؟ اذا دعاکم لما یحییکم، ایسی چیز ہے جو تمہیں دعوت ہے تمہیں زندگی عطا کرنے والی ہے، تمہیں زندگی زندہ کرنے والی ہے. کیا اس سے پہلے زندہ نہیں تھے وہ لوگ؟ سانس تو آ جا رہے تھے، ٹھیک ہے نا، چل پھر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، لیکن زندگی کس چیز کا نام ہے؟ خدا کی توحید پر ایمان لانے کا نام ہے. اور انبیاء کی تعلیمات پر ایمان لانے کا نام کیا ہے؟ زندگی. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. اور اس سے دوسری آیت بھی یہ ہے أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ. خدا کہتا ہے کہ وہ شخص جو مردہ تھا ہم نے اسے زندگی عطا کی ہے. زندگی کون سی چیز عطا کی ہے؟ یعنی اسے کیا عطا کیا ہے؟ ہم اسے دین کی دولت سے نوازا ہے، اسے ہدایت کا نور عطا فرمایا. اس سے پہلے کافر تھا، مشرک تھا، خدا اسے کیا فرما رہے ہیں؟ وہ شخص مردہ تھا. یعنی جو جس کو معاشرت سمجھتا زندگی، وہ زندگی اس کے پاس تھی، اس کے سانس آ رہے تھے، جا رہے تھے، چل رہا تھا، پھر رہا تھا، دولت مند شخص تھا، اٹھتا بیٹھا، ساری زندگی کے علامات اس کے اندر موجود تھی. خدا کیا فرما رہے ہیں؟ اب من کانا میتا، وہ شخص مردہ تھا، کافر تھا، مشرک تھا، خود موحد نہیں تھا، خدا کو نہیں مانتا تھا. فاحییناہ، ہم نے اسے زندگی عطا کی. کون سی عطا کی؟ نور ہدایت کا لے کر آئے. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس، ہم نے اس کے لیے نور قرار دیا اب جس کی روشنی لوگوں کے درمیان چل رہا ہے. اس سے پہلے نور اس کے پاس نہیں تھا، ہدایت کا نور نہیں تھا، یہ اس کے پاس نہیں تھا، دین کا نور نہیں تھا، اسلام کا نور نہیں تھا، ایمان کا نور نہیں تھا. اس کے بعد خدا سے کیا قرار دے رہے ہیں؟ مردہ قرار دے رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک انسان مومن نہ ہو جائے اس سے پہلے کیا ہے؟ وہ مردہ، اس کا زندگی نہیں، وہ مردہ ہے. اور جب انسان ایمان لے کر آ جائے وہ شخص زندہ زندہ وہ مردہ. بس قرآن کریم کی نظر میں معصومین ارشادات کی روشنی میں ایمان کا نام کیا ہے؟ زندگی ہے. مومن کیا ہے؟ زندہ ہے. جو شخص ایمان کی دولت سے محروم ہے، جو شخص مومن نہیں ہے، وہ بے شک چل پھر کیوں نہ رہا ہو، وہ زندہ کہلانے کو اس نے وقت میں چلتی لاش ہے. اب چند تعبیریں آپ سمجھ کر دو. خود قرآن کریم نے چند تعبیریں بیان کی ہیں ایسے افراد کے بارے میں جو ایمان کی دولت سے محروم ہیں، ان حقیقت میں زندہ نہیں ہیں، چل پھر رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، صحت مند ہیں، تگڑے ہیں، چنگے بھلے ہیں، لیکن چونکہ ایمان کی دولت سے محروم ہیں خدا نے مردہ قرار دیا ہے. اور چند تعبیریں ان کے بارے میں ہیں. ایک تعبیر ہے ان کے بارے میں کہ یہ لوگ جو کیا ہیں؟ جانوروں سے بدتر ہیں، حیوانوں سے بدتر، حیوان سے پستر ہیں. آیت قرآن کی فرماتے ہیں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. یہ لوگ انسان کہلانے کو مستحق نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں. کیوں؟ چونکہ دل دیے ہیں، دل سوچتے نہیں ہیں. ہم نے کان دی، کان سے حق بات سننے کے تیار نہیں ہے. ہم نے آنکھیں دی، آپ کو حق بات سننے کے دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، یہ چلتے پھرتے جانور ہیں، انسان کہلانے کے مستحق نہیں ہیں. غافل ہیں، بھول چکے ہیں خدا نے بھی. یہ تعبیر ہے. دوسری تعبیر خدا یہ ہے خدا نے خود ان کو لفظ مردہ سے تعبیر کیا ہے. یعنی خود خدا نے تعبیر کیا اس ایسے افراد کو جو واقع حقیقی اور مومن نہیں کیا تعبیر کیا، جو ان میت سے تعبیر کیا ہے. اس سلسلے میں چند ایک آیات ہے کہ وہ مصر ایک آیات سمجھ کروں گا. بہت ساری چند ایک آیات ہیں تو خدا نے مومن کو حی سے تعبیر کیا ہے اور کافر کو میت سے تعبیر کیا ہے. یعنی غیر مومن کو کس سے تعبیر کیا ہے؟ مردہ سے تعبیر کیا ہے. خدا فرماتا ہے بہت ساری آیات ہیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ کیا خدا کیا کرتا ہے؟ زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. یہ تعبیر ہے قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے. خدا نے زندہ کسے کہا ہے؟ جو ایمان رکھتا ہے. مردہ کسے کہا ہے؟ جو کیا ہے؟ غیر مومن. تو خدا فرماتا ہے کیا کرتے ہیں؟ زندہ سے یعنی مومن سے کیا نکالتے ہیں؟ مردہ یعنی کافر نکالتے ہیں. اور کافر سے میت سے یعنی کافر سے کیا نکالتے ہیں؟ زندہ نکالتے ہیں یعنی مومن نکالتے ہیں. ایک اصل آپ سے عرض کر دوں. خدا فرماتا ہے
سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 اور 27 میں اور اللہم مالک الملک، یہ ساری آیت بڑی معروف ہے. یہ جب ختم ہوتی ہے اگلی آتی ہے 27 میں آتی ہے. خدا کیا ہے؟ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل. پروردگار تو کیا کرتا ہے؟ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. واقعہ پھر کیا کرتا ہے اگلے اس کے وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی. تو وہ ہے، وہ ذات ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے. یہ کیا ہے؟ وہ شریف فرماتے ہیں زندہ سے مراد کیا ہے؟ مومن ہے، اور مردہ سے کیا ہے؟ کافر مراد ہے، غیر مومن مراد. وہ شخص کیا خود ایک زندہ ہے یعنی مومن ہے، اس کی صلب سے پیدا کون ہوتا ہے؟ کافر مشرک پیدا ہوتا ہے، غیر مومن پیدا ہوتا ہے. یہ شخص خود کیا ہے؟ غیر مومن ہے، مومن نہیں ہے. اس صلب سے کون پیدا ہوتا ہے؟ مومن پیدا ہوتا ہے. اور تاریخ کی مثالیں بہت زیادہ موجود ہیں. سب سے پہلی مثال جناب آدم علیہ السلام کی. جناب آدم کیا ہے؟ مومن ہے، نہ فقط مومن ہے بلکہ لوگ ایمان کی طرف لانے والے ہیں، ابو البشر ہیں، نبی خدا کے. لیکن بیٹا کون سے پیدا ہوا؟ ان کے صلب سے قابیل پیدا ہوا، شیطان پرست. جناب نوح علیہ السلام، جناب نوح علیہ السلام نبی ہے، بیٹا کیا نکلا ہے؟ مردہ نکلا ہے. باپ زندہ ہے، نبی ہے، بیٹا کیا مردہ ہے؟ قابیل کی شکل میں، اور جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے کی شکل میں. برعکس مثالیں موجود ہیں. باپ میت ہے، مردہ ہے، غیر مومن ہے، بیٹا مومن پیدا ہو رہا. صدر اسلام کی بہت بڑی مثال آپ کے سامنے، اس کا مولا نے ارشاد فرمایا کہ فلاں شخص میرا بیٹا ہے، اگرچہ فلاں کی صلب میں سے. بیٹا زندہ ہے، علی اسے اپنا بیٹا قرار دے رہے ہیں، لیکن جس کی صلب سے نکلا ہے وہ شخص مردہ ہے. معاویہ کی مثال آپ کے سامنے ہے. معاویہ کس کا بیٹا؟ یزید کا بیٹا، معاویہ ثانی کہا جاتے ہیں. یزید جیسے مردہ کا بیٹا ہے، لیکن آقا اور رہا معاویہ کی صلب سے پیدا ہوا ہے. تو بہرحال یعنی قرآن کریم کی نظروں میں جو شخص بھی ایمان کی دولت اس کے پاس ہے وہ شخص زندہ ہے، اور جو ایمان کی دولت سے محروم ہے وہ شخص کیا ہے؟ مردہ ہے. بے شک سانس کیوں نہ دے رہا. صلوات پڑھنے سے بلند آواز سے. باقی چھوٹے سے ایک دو روایت پیش کر دوں. خود روایت میں بھی کہا گیا ہے ایسے شخصوں کو، ایسے افراد کو چلتی پھرتی لاشوں ثابت کیا گیا ہے. حدیث سے پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ لیس من مات وسراها بمیت، جو شخص مر گیا اور دنیا کے ہم و غم سے نجات پا گئی، میت نہیں ہے. حدیث سے نبی حضور کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو شخص مر گیا وسراها، راحت ہو گیا، دنیا کے ہم و غم سے نجات پا گیا، پھر آخرت کے ہم و غم تو باہر موجود ہیں، نجات پا گیا، یہ میت نہیں ہے. انما المیت میت الاحیاء، مردہ وہ ہے جو چلتی پھرتی لاش ہے. انما المیت میت الاحیاء، مردہ وہ ہے جو زندگی کے درمیان چل پھر رہا ہے میت لیکن چل کر رہا ہے. یعنی ہمارا لفظ یہ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کہ میت حقیقت میں وہ ہے جو زندوں کے درمیان موجود ہے، پھر چلتی پھرتی لاش. اور اگلی حدیث، یہ بھی حدیث مولا ارشاد فرماتے ہیں. اب یہاں پر ایک حدیث یاد کرتے ہیں کہ قرآن اب معصومین نے چند افراد کو بطور خاص معین فرمائے کہ شخص یہ افراد کے اگرچہ چل پھر رہے ہیں، سانس نکالے لیکن چلتی پھرتی لاش. اور ایک ہے وہ جاہل. مولا ارشاد ارشاد گرامی یہ فرماتے ہیں الجاہل میت بین الاحیاء، فرماتے جاہل میت ہے کس کے درمیان؟ احیاء کے درمیان. جاہل اس کا سانس تو آ جاتا ہے، اور فرماتے یہ میت ہے مردہ ہے کس کے درمیان؟ زندوں کے درمیان. جاہل چلتی پھرتی لاش ہے، اب زندہ کہلانے کا حق اسے زندہ نہیں کہہ سکتے. اور یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ جاہل سے مراد وہ نہیں ہے جو مدرسے میں نہیں گیا ہے، اسکول میں نہیں گیا ہے، جس نے کالج تعلیم حاصل نہیں کی ہے، یونیورسٹی تک نہیں پہنچا ہے، وہ مراد نہیں ہے جاہل سے مراد. جاہل وہ نہیں ہے جس نے کتاب نہیں پڑھی، لکھنا پڑھنا نہیں، وہ مراد نہیں ہے. یا مثلا جس نے میری طرح مدرسے 15-20-25 سال نہیں گزارے، یا مثلا کوئی شارٹ کورس اسکول نہیں کیے، وہ جاہل سے مراد نہیں ہے. بلکہ جاہل سے مراد کیا ہے؟ وہ جاہل جس سے خدا کی شناخت ہے، نہ جس سے خدا کی معصوم انبیاء کی شناخت ہے، نہ معصوم جانشینوں کی شناخت ہے، نہ جس سے یہ پتہ ہے مجھے پیدا کرنے والا کون ہے، نہ جس سے یہ پتہ مجھے کس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے، میرا آخر انجام کیا ہونا ہے. یہ شخص حقیقی معنوں میں جاہل. ہو سکتے ہیں ایسے افراد بہت سے موجود ہوں جو نہ مدرسوں میں گئے ہیں نہ اسکولوں میں گئے ہیں، لیکن ساری باتیں جانتے ہیں، خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انبیاء پر بھی ایمان رکھتے ہیں، معصومین پر بھی ایمان رکھتے ہیں، جانتے خدا نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیے اور ہمیں کس مقصد کے لیے خدا نے آخرت میں کس طرح جانے، یہ ساری باتیں جانتے ہیں. اگرچہ لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتے، ایک دو حرف بھی نہیں پڑھ سکتے، اپنے جاہل نہیں کہہ سکتے، یہ عالم ہے. جاہل وہ ہے جو نہ خدا کو جانا سکتے، خدا کو مانتا ہے. تو مولا فرماتے ہیں ایسا شخص جو نہ خدا پر عقیدہ رکھتا ہے، نہ خدا کے انبیاء پر عقیدہ رکھتا ہے، نہ مبدا و معاد کو جانتا ہے، نہ اپنے ہدف خلقت کو جانتا ہے، مولا فرماتے ہیں ایسا جاہل حقیقی معنوں میں جاہل ہے اور یہ چلتی پھرتی لاش زندگی میں چل کے رہا.
ایک تو جہل کہا کہ دوسری تعبیر یہ بھی مولا کرام کے فرمان میں سے ایک حدیث سے عرض کرتا ہوں، مولا فرماتے ہیں جھوٹا شخص یہ چلتی پھرتی لاش زندوں پر ہے. مولا کرام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں الکذاب والمیت، فرماتے ہیں جھوٹا شخص اور مردہ فرماتے ہیں برابر ہے. مولا کرام فرماتے ہیں الکذاب والمیت، فرماتے ہیں جھوٹا اور مردہ برابر. کیوں فرماتے ہیں فإن کیوں لأن فضیلت الحی المیت الثقۃ، فرماتے ہیں زندہ کی مردہ پر فضیلت یہ کہ زندہ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے. مولا کے اعتماد کیا جا سکتا ہے، اور جب جھوٹے پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا اس میں مردہ میں پھر کیا فرق پڑتی ہے؟ تو بس مردہ بھی کیا جھوٹ بھی کیا مولا فرماتے ہیں کہ چلتی پھرتی لاش ہے، زندہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے. تو بعد میں نے ساری آیات بھی چھوڑ دی اور روایات بھی چھوڑ دی. بس آیات کی روشنی روایات کی روشنی میں زندہ وہ ہے جو مومن ہو اور مردہ وہ ہے جو مومن نہ ہو. صلوات پڑھیں بلند آواز سے. تو بعد موت میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ موت کیا ہے، شعراء نے اپنے انداز میں بیان کیا، لیکن جو خود ابھی اکثر آیات روایات سناس کی ہے کہ موت کس چیز کے نام ہے، زندگی کس چیز کے نام ہے، زندہ کون مردہ کون ہے. جو ایک تعبیر ہے علماء فرماتے ہیں موت کے بارے میں، موت کس چیز کا نام ہے؟ الموت الانتقال مکان آخر کے. موت کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسرے منتقل ہونے کا نام ہے. اس کے ذریعے دو باتیں اس کا بتاؤں کروں گا کہ دیکھیں پھر کیا وجہ ہے. بات سر چھوڑتے ہوئے موت کا فلسفہ کیا ہے، موت سے ڈرنا چاہیے نہیں ڈرنا چاہیے، ساری بات چھوڑتے ہوئے کیا وجہ پھر ہم موت سے گھبراتے کیوں ہیں. میں اپنی بات عرض کروں یا اپنے جیسے دوسرے افراد کی آپ کی بات عرض نہیں کروں. کیا وجہ ہے کہ موت سے خوف کیوں آتا ہے، موت سے انسان ڈرتا کیوں ہے؟ حالانکہ موت کے بارے مولا کرام کلمہ شاد گرامی فرماتے ہیں افضل تحفۃ المومن الموت، فرماتے ہیں مومن کے لیے خدا کا سب سے بڑا تحفہ خود موت. افضل تحفۃ المومن الموت، مومن کا سب سے بڑا تحفہ موت ہے. پھر موت سے گھبراتے کیوں ہیں؟ میں صرف دو وجہ آپ کے سامنے. ایک وجہ یہ ہے کہ موت کی حقیقت سے آگاہی نہیں. چونکہ بسا اوقات مجھ جیسے لوگ ہیں، عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ کی بات نہیں کروں، اپنے جیسے افراد کی، چونکہ موت کو نیستی سمجھتے ہیں، نابودی سمجھتے ہیں، لہذا موت سے گھبراتے ہیں. حالانکہ موت نیستی کے نام نہیں ہے، موت نابودی کا نام نہیں ہے. بقول شاعر کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. دریا جب سمندر میں جاتا ہے پھر دریا نہیں رہتا ہے، پھر سمندر بن جاتا ہے، پھر ہمیشہ ہمیشہ باقی رہ جاتا ہے. تو جب انسان موت سے ہمکنار ہوتا ہے پھر انسان میں سمجھ پھر ہمیشہ اللہ فانی رہتا ہے، باقی رہتا ہے. مولا کرام کی ارشاد گرامی اور فرماتے ہیں الموت باب الآخرہ، تو موت و آخرت کا دروازہ ہے. موت نیستی کے نام نہیں ہے، فنا ہونے کے نام نہیں ہے. جیسے پیدائش کے ذریعے ماں کی شکل کی محدود دنیا سے وسیع دنیا میں آتے ہیں، ایسی موت کے ذریعے اس محدود دنیا سے نکل کر آخرت کی وسیع دنیا میں داخل ہو جاتے ہیں. موت آخر میں جانے کے نام ہے. تو ایک وجہ یہ چونکہ ہم موت کی حقیقت معلوم نہیں. اگر موت کی حقیقت معلوم ہو جائے یقین کر انسان موت سے گھبرائے گا نہیں. میں بہت سی روایت لکھ رہا تھا لیکن وقت گزر گیا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ موت کے بعد جس عظیم اور کریم ہستی کے پاس ہم نے جانا ہے اس کی حقیقت معلوم نہیں. جو لوگ موت سے ڈرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ موت کے بعد کتنی عظیم ہستی کے پاس جانا ہے، کتنی کریم ہستی کے پاس جانا ہے. اور پھر مومن جو ہے، مومن کے استقبال کتنی عظیم ہستیوں نے آ کر کرنا ہے، اور موت مومن کتنی عظیم ہستیوں کی زیارت نصیب ہوتی ہے. اس بات سے آگاہی نہیں ہوتی، اس وجہ سے موت سے گھبراتا ہے. اتنی عظیم ہستی کے پاس جانا ہے. میں صرف دو جملے کر دوں. ایک وہ دعا جو جناب محمد شریف راج صاحب شاید زندہ ہوئے سے مجھے معلوم نہیں ہے، ان کی کتاب ہے کرامات الصالحین، اس میں ایک دعا لکھی ہے جس کا لکھتا ہے کہ شخص مرنے والے کے ہاتھ میں کفن میں رکھی جائے، اس پر اس دعا کی برکت سے پیشار قبر عذاب قبر نہیں ہوتا ہے. اس دعا کے الفاظ یہ ہیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے خدا کتنا کریم ہے اور کتنی کریم ہستی کے پاس ہم نے جانا ہوتا ہے. خدا اس دعا کے الفاظ یہ ہیں اللہم انا ھذا اول قدومی الیک فاکرمنی، کہ پروردگار یہ میرا پہلا قدم ہے جو میں تیری طرف بڑھا رہا ہوں. یہ دعا اس میں لکھتے ہیں، کرامات الصالحین اس کتاب کا نام ہے. محمد شریف رائے صاحب لکھی ہوئی زیر سے راضی ہے، اس میں لکھتے ہیں دعا لکھتے ہیں، حوالہ بھی دیتے ہیں معتبر کتاب کا. لکھتے ہیں یہ دعا جس میت کے ہاتھ میں رکھی جائے یا کفن میں رکھی جائے تو اس پر عذاب قبر اس دعا کی برکت نہیں ہوتا. اور ایک عالم دین فرما رہے تھے، خود دعا کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ دعا کسی معصوم کے لسان مبارک سے نکلی ہوئی ہے، عام شخص اتنے بڑے الفاظ ادا نہیں کر سکتا. الفاظ کے دعا کے اللہم انا ھذا اول قدوم الیک فاکرمنی، پروردگار یہ میرا پہلا قدم ہے جو میں تیری طرف بڑھا رہا ہوں. آج تک تو اس سے دور رہا، دوسری طرف چلتا رہا ہوں، تیرے دشمن شیطان کے پیچھے لگ رہا ہوں، لیکن آج اللہم انا ھذا اول
خدوم الیک فاکرمنی، کہ پہلا قدم ہے جو آج میں تیری طرف بڑھا رہا ہوں، مرنے کے بعد کی بات ہے. فاکرمنی بس میرا تو اکرام کر، میرے احترام کر. کیوں؟ فإن الضيف اذا نزل بقوم یکرم، چونکہ رسم دنیا یہ ہے کہ جب مہمان کسی کریم میزبان کے پاس جاتا ہے اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کا اکرام کیا جاتا ہے. فإن الضيف اذا نزل بقوم یکرم وانت اولى بالکرامہ، وہ تو بہت سزاوار ہے، اپنے مہمان کا احترام کر، اس کا اکرام کر. الہی ما دمت حیا عصیتک، خدا جب تک میں زندہ تھا میں تیری نافرمانی کرتا رہا. وانت احسنت الیہ، لیکن تو مجھ پر انعام و اکرام کی بارش برساتا رہا. لیکن والآن انقطع عصیانی، خدایا اب میرے گناہوں کی طاقت ختم ہو چکی ہے، لیکن فلا تقطع احسانک عنی یا کریم، لیکن تو اپنے احسان سے سلسلہ منقطع کر. دیکھیں کتنی عظیم ہستی کے پاس انسان موت کے پاس جاتا ہے. انسان اس بات کا اعتراف ہو جائے، یقین ہو جائے، پھر انسان موت سے گھبرائے گا نہیں. ایک انسان میں اب سب مسافر ہیں، یہاں سے ہمیں سفر کر کے آخرت میں جانا ہے. ایک مسافر ہی اس سال صاحب کی مجلس ہے. آج چند جملے اس مظلوم کے بارے میں عرض کر دوں. اس نے خود فرمایا تھا شیعتی مہما شربتم ماز من فذکرونی او سمعتم بغریب او شہید فاندبونی لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی اغفرت وانا السبت الذی من غیر جرم قتلونی وبجرد الخیل بعد القتل عمدا ساقونی. اس مظلوم کے چند جملے عرض کر دوں. شب جمعہ گزری ہے نا، روایات میں ہے ہر شب جمعہ خدا فرماتا ہے اپنے انبیاء سے آدم سے خاتم تک، اے میرے انبیاء آج کی رات سارے کام چھوڑ دو. خدا کہاں جائیں؟ جاؤ سب کربلا جا کر میرے حسین کی زیارت کرو. اب سب روزے سے ہے نا، کتنا آسان ہے مظلوم کربلا کے غم میں رونا. اب یا بھوکے بیٹھے ہوئے ہیں، پیاس سے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی بھوک کو آپ محسوس جب ہونا مظلوم کربلا کو یاد کر کے رو سکتے ہیں. جب پیاس محسوس ہو مظلوم کربلا کو یاد کر کے رو سکتے ہیں. کتنا آسان ہے مظلوم کربلا کے غم میں رونا. 3 سال کی بچی بھی آپ کی نظر پڑے یاد کر کے رو سکتے ہیں شہدائے کربلا کو. 6 ماہ کے صغیر پر آپ کی نظر پڑے رو سکتے ہیں. کسی بہتے ہوئے دریا کنارے پاس سے گزرے رو سکتے ہیں. کسی زندان کے پاس سے گزرے رو سکتے ہیں. کسی جلتے ہوئے خیمے اور گھر کے پاس سے گزرے، کہیں پر آگ لگی ہوئی ہو آگ کو یاد کر دیکھ کے رو سکتے ہیں. کتنا آسان ہے مظلوم کربلا کے غم میں رونا. صرف ایک چند جملے عرض کر دوں. مرحوم آیت اللہ شیخ جعفر شوشتری کے جملے فرماتے ہیں جب آئی ہے نا ثانی زار اپنے بھائی کی لاش پر، جب بہنیں پابند رسن ہو کر آئی ہیں نا بھائی کی لاش پر، جب لکھتے ہیں فرماتے ہیں مظلوم کربلا نے 3 کفن پہنے ہوئے. ہم یہی پڑھتے رہتے ہیں، علماء یہی پڑھتے ہیں، سنتے رہتے ہیں. حسین بے گور کفن دفن ہوئے. لکھتے ہیں جب بہنیں آئی ہیں نا بھائی کی لاش پر مقتل میں، کہتے ہیں حسین نے 3 کفن پہنے ہوئے تھے. کہتے ہیں پہلا کفن پتھروں کا کفن تھا، پہلا کفن پتھروں کا کفن تھا. بی بی نے مصروف ہاتھوں کے ساتھ پتھر ہٹائے ہیں. پھر دوسرا کفن ٹوٹے ہوئے نیزوں کا کفن تھا، ٹوٹی ہوئی تلواروں کا کفن تھا. بی بی نے مصروف ہاتھوں سے ٹوٹے ہوئے نیزے ہٹائے، ٹوٹے ہوئے تلواریں ہٹائیں. کہتے ہیں تیسرا کفن جس میں پیوست تیروں کا کفن تھا. بی بی نے مصروف ہاتھوں کے ساتھ تیر ہٹائے ہیں، تلواریں ہٹائی ہیں، ٹوٹی ہوئے نیزے ہٹائے ہیں، پتھر ہٹائے ہیں. اب رسم دنیا ہے جب ساری چیزیں ہٹائی جاتی ہیں کفن کے بند کھولے جاتے ہیں تو مرنے والے کا چہرہ دیکھا جاتا ہے. لیکن کیا افسوس کہ جب ثانی زہرا نے یہ تینوں کفن کے پردے ہٹائے ہیں نا، اب کیا دیکھتی بی بی کہ سر تو لوگ کے سینہ پر ہے، سر لوگ کے سینہ پر ہے. اپنے بھائی کٹی ہوئی گردن بی بی کو نظر آئی. سگی بہن بھائی کو پہچان نہ سکی. عبرت بھرا جملہ کہا انت اخل حسین، کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ اگر تو ہی حسین ہے تو طوف و شام کے سیر بہن کا سلام قبول ہو. اور پھر ثانی زہرا جھکی اور اس جگہ کا بوسہ لیا جہاں کا بوسہ نہ آئے نہ رسول نے لیا تھا، نہ ماں زہرا نے لیا تھا، نہ بابا علی نے لیا تھا، نہ بھائی حسن نے لیا تھا. بی بی جھکی ہیں اور اپنے زخمی ہونٹ اپنے حسین کٹی ہوئے رگوں پر رکھیے اور رکھنے کے بعد بی بی نے بے ساختہ اپنے نانے کی طرف کیا اور جملہ کا نانا صلی علیہ وسلم السماء، نانا پر فرشتوں کے درود و سلام ہوں. ھذا حسین بالہرا مقطع الاعضاء مسلوب الامامت والرداء وبناتو السبایا. نانا یہ وہی حسین ہے
جس کو نبوت پر سوار کر کے مدینہ غریب دکھایا کرتے تھے، آج اس کے بعد بات سے جدا ہو چکا ہے، نہ سر پہ امامہ ہے، نہ سر موجود ہے، نہ بدن پہ لباس ہے، نہ دیکھیں نا تیری بیٹیوں کا بندے رسم ہو کر کوفہ و شام کے بازاروں اور درباروں کی طرف جا رہی ہیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔